جس حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس حسین کے صدقے میں آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے ذکر نے ہمارے فکر کو بلند کیا، اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کے فرش نے فرش کو عرش معلیٰ بنا دیا، اسے حسین کہتے ہیں۔ ساری دنیا اپنے تعارف کے لیے، ساری دنیا اپنے انتخاب کے لیے، ساری دنیا اپنی پہچان کے لیے راستے تلاش کرتی ہے۔ راستے جہاں پہ آ کے اپنی منزل پالیں، اسے کربلا کہتے ہیں۔ عاشور کی تاریخ گزری، 40 تک کا یہ سفر ہے۔ اس سید الشہداء کی بارگاہ میں ہم اور آپ چلیں کہ جس کی بارگاہ سے ہمیشہ ملتا چلا آیا ہے، جس کی بارگاہ سے ہمیشہ عطا کا سلسلہ ہے۔ امام حسین خاندان عصمت و طہارت کی اس اہم شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس نے ہمیشہ عطا کیا ہے، جس نے ہمیشہ لوگوں کو دیا ہے۔ امام کا پہلا قدم زمین پہ آیا نہیں کہ عطاؤں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ امام حسین زمین پہ ابھی قدم رکھ نہیں رہے ہیں، ابھی جھولے میں ہیں کہ وہ فرشتہ کہ جس کا پر چھن گیا تھا وہ بھی آسمان کی بلندی سے در حسین کے آسمان پہ آتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور آگے کہتا ہے، یا رسول اللہ، کیا مجھے امام حسین کا صدقہ مل جائے گا؟ کیا مجھے امام حسین کا کرم مل جائے گا؟ آ رہا ہے رسالت کی بارگاہ میں، وسیلہ حسین کو بنا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ یہ جو خوبصورت سے عزاخانے ہم نے سجا رکھے ہیں، یہ آج علم اور اب مولا عباس کا علم ہم اٹھاتے ہیں، ساری دنیا ہم سے کہتی ہے بھیا یہاں حسین رہتے ہیں کہ جو آپ یہاں بوسہ لیتے ہیں، یہاں پرچم سجاتے ہیں، یہاں تعزیہ بٹھاتے ہیں۔ تو حسین نے پہلے ہی دن ایسے معترضوں کے اعتراض پہ ایسا دندان شکن جواب دیا کہ ہمارے اور آپ کے لیے تو سانسیں بن گئی نا۔ امام حسین جھولے میں ہیں، رسول اسلام کے پاس آ کے کہتا ہے شخص، فرشتہ، وہ فرشتہ کہ جس کا بالوں پر سلب ہو چکا تھا، کہ یا رسول اللہ کیا حسین کا صدقہ مجھے ملے گا؟ کیا خطا ہے تیری؟ خطا یہ تھی کہ اس نے غرور کیا تھا کہ میرے جیسا فرشتہ کون ہے، مجھ جیسا پرواز کرنے والا کون ہے۔ تو رسول اسلام کہہ سکتے تھے کہ جاؤ حسین سے اپنے آپ کو مس کر لو، بنفس نفیس امام حسین موجود ہیں، جاؤ امام حسین کے جسم سے مس کر لو، امام حسین کے قدموں سے مس کر لو۔ اگر امام حسین کے قدموں سے رسول خدا مس کراتے تو پھر ہمارے عہد کے لوگوں کو جواب کون دیتا؟ رسول اسلام نے کہا جاؤ اس جھولے سے اپنے آپ کو مس کر لو کہ جس میں حسین موجود ہیں، اس جھولے سے اپنے آپ کو ٹچ کرا لو کہ جس میں حسین موجود ہیں۔ عزیزو، اب اس پرچم کو نہ دیکھو، اس کپڑے کو نہ دیکھو، بلکہ رسالت نے بتایا جو جھولا حسین سے منسوب ہو جائے وہ عطاؤں کا سلسلہ جاری کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل۔ عزیزان گرامی، رسول اسلام نے کہا کہ جاؤ اپنے کو جھولے سے مس کر لو۔ وہ فرشتہ آیا اور آ کے اپنے آپ کو جھولے سے مس کرتا ہے۔ بالوں پر اللہ نے چھینا کیوں تھا؟ اس لیے چھینا تھا کہ اس نے غرور کیا تھا، اس نے تکبر، اس نے یہ کہا تھا کہ مجھ جیسا فرشتہ کون ہے، میرے جیسا پرواز کرنے والا کون ہے۔ جیسے اس نے یہ کیا، اللہ نے بالوں پر کو چھین لیا۔ ایک طرف جزیرے میں قید پڑا ہوا تھا بہت زمانے سے، امام حسین کی آمد کا جیسے ہی اسے خبر اس کو ملی، فوراً رسالت کی بارگاہ میں آیا۔ سزا اس لیے ملی تھی کہ اس نے غرور کیا تھا۔ اب جیسے ہی حسین کی بارگاہ سے بالوں پر ملے، اب جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے، اب پھر کہتا ہے کہ مجھ جیسا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ میں کہوں گا فطروس، ابھی جو سزا ملی تھی تجھے اسی غرور کی بنا پر، اب وہ کہے گا کہ اب جو پر ملا ہے وہ حسین کی بارگاہ سے ملا ہے۔ صلوات یا عزیزان گرامی، اب جو مجھے بالوں پر ملا ہے وہ حسین کی بارگاہ سے ملا ہے، وہ حسین نے عطا کیا ہے۔ اگر آپ سننے کے لیے آمادہ ہے تو فقط 2 مصرے پڑھوں گا، پوری تاریخ ہے۔ حسین جب دیتے ہیں تو حسین دیتے ہیں، نئی جملہ نہیں پہنچا دی جانے گرامی، توجہ فرمائیے گا۔ حسین جب دیتے ہیں تو حسین کی عطا میں بھی حسین پوشیدہ ہوتا ہے۔ سننے کے لیے آمادہ ہے تو حسین گل ہی نہیں گلستان دیتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ حسین گل ہی نہیں گلستان دیتا ہے، زمین مانگیے تو آسمان دیتا ہے۔
تو عزیزان گرامی، من مثلی، کون ہے کہ جو مجھ جیسا ہے، کون ہے کہ جو میرے جیسا پرواز کرنے والا ہے؟ مجھے حسین کی بارگاہ سے ملا ہے، مجھے حسین کی چوکھٹ سے ملا ہے، یہاں جو مل جاتا ہے وہ واپس خدا بھی نہیں لیتا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر حسین دے دے تو پھر خدا بھی حسین کی عطا کو روکتا نہیں ہے۔ حسین اگر عطا کر دے، میں بتاؤں آپ کی خدمت میں کہ حسین فطرت پہ حکومت کرنے والے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، حسین اسے کہتے ہیں کہ جو فطرت کو تبدیل کر دے۔ بھوک کے عالم میں نقاہت یہ فطرت ہے۔ حبیب جیسے انسان کو حسین کی محبت میں لشکر یزید کے مقابل میں پیش کر دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، ششماہ مجاہد علی اصغر علیہ السلام تیر، تبر، تیغ، خنجر، نیزے کو دیکھ کر بچے کا رونا یہ فطرت ہے۔ دست حسین پہ آ کے علی کی ولایت کے تبسم کے آفتاب کو روشن کرنا یہ حسین کی عطا ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، دنیا کرائسس میں گزر رہی ہے، خاص طور سے کووڈ کے بعد۔ ہر آدمی اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ جتنا ہو سکے سمیٹ لو، جتنا ہو سکے جمع کر لو، اسے کہتے فطرت۔ انسان جو کماتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اسے جمع کیا جائے، اسے سمیٹا جائے۔ حسین کہتے ہیں جو فطرتوں کو تبدیل کر دے۔ ساری دنیا سمیٹنے پہ ناز کرتی ہے، عزادار لٹانے پہ فخر محسوس کرتا ہے۔